آج جس کلید پر ہم بات کریں گے وہ آئیڈیا آف جہنم پر۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جہنم ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اسے مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہوں، قرآن کو مانتے ہوں، اسلام کو مانتے ہوں، جو لوگ خدا کو پہچانتے نہ ہو انہیں کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ انہیں کیسے آنسریبل بنایا جا سکتا ہے؟ وہ کیسے ریسپانسیبل ہوں گے؟ جو لوگ خاندانی طور پر مسلمانوں میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے انہیں خدا کا تعارف مل گیا، ٹھیک ہے ان کے پاس اسلام کی دولت مل گئی، ٹھیک ہے انہیں قرآن مل گیا، لیکن جو بندے جن تک اسلام نہیں پہنچا ان کا کیسے مواخذہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھ لیجئے، اس بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے 5 طریقے ہیں۔ ان میں سے آخری طریقہ ہے وہ ہے قرآن، کتاب، نبی، رسول۔ مان لیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس تک قرآن نہیں پہنچا، جس تک رسول نہیں پہنچا، جس تک رسول کی دعوت نہیں پہنچی، اس کے باوجود بھی وہ قابل مواخذہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یونیورس، کائنات کو دیکھنے کے لیے بار بار تعلیم دی، اور کائنات کو کوئی اگر مشاہدہ کرے تو ایک خدا کو پہچانے گا، خدا کی عظمت کو پہچانے گا، خدا کی عظمت کے آگے جھک جائے گا۔ میں نے سر جیمز جینز کا واقعہ بیان کیا آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کائنات کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر میں خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، تو میں صرف زبان سے خدا کی عبادت نہیں کرتا، میرے جسم کا رواں رواں اور رونگٹا رونگٹا خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کائنات کو دیکھنے سے اگر کوئی آدمی خدا کو نہیں پہچانا تو اس کے بارے میں تو لازماً سوال ہوگا۔ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کی تخلیق پر غور کریں، ہم اپنے کریشن پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا، متناسب بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ قرآن کہتا ہے کہ اے انسانوں، تمہیں کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، نک سک سے درست کیا، پروپورشنیٹ بنایا، متناسب بنایا۔ یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پروپورشنیٹ بنایا۔ انسان اپنی ذات پر غور کرے تو خدا تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تاریخ اس کے سامنے ہے، اور تاریخ میں بہت سی قومیں آئیں اور بہت سی قومیں چلی گئیں، اور عرب کے لیے بالخصوص وہ چلت پھرت کرتے تھے اور ملک شام جاتے تھے سفر پر، تو یمن سے لے کر ملک شام تک جاتے ہوئے 4-5 کھنڈرات انہیں ملتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ قوموں کی بربادی کے فیصلے کب ہوتے ہیں، تو اس سے بھی انسان سبق حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد مورل سینس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک احساس دیا ہے، ایک ضمیر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہمارا ضمیر انر وائس آف گاڈ کہتے ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ واضح رہنمائی ٹھیک ہے کسی کو نہ ملے، لیکن ضمیر رہنمائی کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کے لیے بڑے فلاسفر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک قریے کا آدمی، ایک صحرا نشین بدو سمجھ سکتا ہے کہ کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا معروف ہے، کیا منکر ہے۔ مورل سینس اللہ تعالیٰ نے دیا، تو ان سب کی بنیاد پر باس پرس ہوگی، ان سب کی بنیاد پر انسان خدا کے سامنے جواب دہ پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان سب کے ذریعے سے تفصیلات تو نہیں معلوم اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خدا ہے، اس کی عظمت کو پہچاننا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، نیکی کے کام کرنا چاہیے۔ جب تک یہ نہ پہنچے تب بھی انسان جو ہے خدا کے سامنے آنسریبل ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور رسول کو بھیجا۔ تو یہ وہ انتظام ہے کہ اگر کوئی کہے کہ what about not knowing God, so no excuse for not knowing him, there is no excuse at all۔ اب اس کے بعد یہ بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد آئیڈیا آف جہنم پر بات کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس پارے کے اندر جہنم کا تذکرہ بہت زیادہ آیا ہے، اور ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو عام دیگر پاروں میں اتنے سخت، اتنے ثقیل، اور جہنم کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے جو درست الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں اور پاروں میں ویسے نہیں ملتے۔ اس لیے آج میں نے اسے منتخب کیا، اور میں نے دیکھا کہ بھائی آئیڈیا آف جہنم پر بات کی جائے۔
نمبر ایک یہ ہے کہ آئیڈیا اٹ سیلف از اے سائیکولوجیکل پین. جب ہم پڑھتے ہیں اور اگر آدمی برا ہے، خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، تو سائیکولوجیکل پین ہے جہنم کے مناظر پڑھنے کے ساتھ، اور آدمی اس سے بچا نہیں، اس سے رکا نہیں، غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جائے، پھر جہنم میں چلا جائے گا، تو دیٹس اے فزیکل پین. لیکن فزیکل پین سے پہلے سائیکولوجیکل پین ہے، اور اٹ از انڈیڈ اے فیکٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، تہجد کے وقت کی دعا ہے، اس میں طویل دعا میں والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اس میں ذرا برابر شک اور ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. البتہ یہ ہے کہ متشابہات میں سے ہم تفصیل نہیں جانتے. ہمیں سمجھانے کے لیے جو ووکیبلری انسان جانتا ہے، جو دنیا کو اطراف میں وہ جانتا ہے، جو مثالیں وہ سمجھ سکتا ہے، انہی مثالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا منظر پیش کیا ہے. یہ متشابہات ہیں، یہ صرف سمجھنے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ریوارڈ ان پنشمنٹ گو ہینڈ ان ہینڈ. صرف جہنم کے نام سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. جہنم کیوں جائیں؟ اگر جنت جانا ہو تو جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. اسی پارے کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے. یہ آزمائش ہے. تو جنت جانے کا جتنا امکان ہے اتنا ہی امکان جہنم کو جانے کا ہے. انسان اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے جو چاہے وہ منتخب کر سکتا ہے. تو دونوں ریوارڈ اور پنشمنٹ دونوں کا تذکرہ قرآن میں ساتھ ساتھ ملتا ہے. یہ ایک بحث سے کسی نے فائنڈ آؤٹ کر کے بتایا کہ 400 ورسز ایسے ہیں جو جہنم سے متعلق ہیں اور 320 ورسز ایسے ہیں جو جنت سے متعلق ہیں. یعنی یہ ہے کہ صرف جہنم کا تذکرہ نہیں، اس کے آس پاس جہنم میں جانے والوں کی اخلاقی گراوٹ اور ان کے مذموم حرکات، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر، ان سب کو اگر ساتھ میں لیں گے تو جہنم کے حوالے سے 400 ورسز ہیں اور جنت کے حوالے سے اراؤنڈ 320 ورسز ہیں. No one is averse to جنت. جنت دی جائے گی، اس سے کسی کو پریشانی نہیں ہے. بٹ کوشچنز ان جہنم کی جب بات آتی ہے تو بے شمار آرٹیکلز آپ گوگل آؤٹ کریں گے تو بے شمار اعتراضات ہیں، اسلام پر بھی، کرسچینٹی پر بھی، جہنم اور اس کی سزا پر بھی، اور اس کے حوالے سے خدا تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے کہ نہیں ہے، مرسیفل ہے کہ نہیں ہے، اسے کیا مزہ آتا ہے، اسے کیا ملتا ہے بندوں کو سزا دینے میں. یہ اور اس طرح کے سوالات لوگوں نے کیے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ آئیڈیا آف جہنم پر بات کریں تو پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں جہنم کا تذکرہ ملے گا، اس آئیڈیا کے ذریعے سے آپ اس کلید کے ذریعے سے ان مضامین کو ان لاک کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ وی کریٹ جنت اینڈ جہنم آؤٹ آف آور اون ڈیڈس. جنت و جہنم کا فیصلہ ہم کرتے ہیں. جنت و جہنم اعمال کا نتیجہ ہے. تو جہنم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، عمل درست کیوں نہیں کرتے، اپنے عمل کو کیوں سنوارتے نہیں. We have no idea about who surely will land there. یہ بھی ہمارا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ جنت و جہنم کے سرٹیفکیٹ بہت آسانی سے ہم تقسیم کرتے ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ اس کا فیصلہ ہے. بندوں کے دلوں سے وہ واقفیت رکھتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے. ہمیں ذرا برابر اختیار نہیں. لیٹ اس لک آفٹر آور سیلف. جنت اور جہنم کے جو تذکرے ملتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست کریں. ہم دوسروں پر بائناکولر لگا کر نہ دیکھیں کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے جہاں جہنم کا تذکرہ ہے اس سے ریلیٹڈ جو صفات کا، مذموم صفات کا ذکر آیا ہے، ان صفات سے مجھے پاک ہونا ہے تاکہ جہنم کو میں نہ جاؤں. اٹس فار پرسویشن. قرآن کا انداز پرسویٹ کرتا ہے، بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے، اپنی بات کو پاورفل انداز سے پیش کرتا ہے. اللہ will not punish if you are thankful and believe in him. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو اور اس پر ایمان لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کو سزا دینے میں کوئی لطف نہیں ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. پھر جہنم کے آئیڈیا کے بارے میں یہ بات کہ کنسٹرکشن آف سوشل باؤنڈریز بیانڈ وچ از جہنم. جہنم کا جو تذکرہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے زندگی کے لیے. مورل فریم ورک اس نے دیا ہے. سوشل لائف میں کیا صحیح کیا غلط ہے اس کا ایک پورا فریم ورک، ایک آئیڈیا ہے، اور اس سے باہر جہنم ہے.
یہ آئیڈیا کے لیے جہنم کا تذکرہ آیا ہے. اور آئیڈینٹی کنسٹرکشن اینڈ باؤنڈری ڈیمارکیشن، ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو پہچاننا ہے. قرآن نے کہا اصحاب الجنہ اصحاب السعیر، دو کیٹیگرائز کیا انسانوں کو. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اصحاب الجنہ میں ہوں یا اصحاب السعیر میں ہوں. اصحاب الجنہ کے صفات کا ذکر ہے، اصحاب الجنہ کے کاموں کا ذکر ہے، اصحاب الجنہ دنیا میں کیسی زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن نے اس کی پوری تصویر پیش کی اور پوری جگہ ہے. اسی طرح سے اصحاب السعیر کا ذکر آتا ہے تو پورے 300 پاروں میں بتایا گیا کہ اصحاب السعیر کیسے ہوتے ہیں. تو آئیڈینٹی کنسٹرکشن ہے بیسیکلی اس کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے باؤنڈری ڈیمارکیشن ہے کہ میری زندگی کا چوکھٹا بیان کیا گیا ہے اور اس کے اندر مجھے زندگی بسر کرنی ہے. نمبر 12 often occur in symmetrical antithesis to the description of the blessings of paradise. جنت اور جہنم کے اکثر تذکرے ایک ساتھ ملتے ہیں. صرف اس پارے کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ جنت کا تذکرہ کم ہے، جہنم کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. صرف ایک جگہ تفصیل سے جنت کا ذکر آیا ہے اور اس پارے میں ایک دو جگہ صرف ایک دو آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، جبکہ جہنم کا ذکر بہت زیادہ اس پارے کے اندر آیا ہے. پھر اس کے بعد ڈویلرز آف گارڈن ول کال آؤٹ ٹو دی انمیٹس آف فائر اے کنسولیشن ٹو دی وکٹمس آف ٹروتھ ہیئر. جنت و جہنم کے تذکرے میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ دنیا میں تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہم پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے، ہمیں دیکھ کر کن انکھیوں سے اشارہ کرتے تھے، ہمارا تمسخر کرتے تھے، ہمیں دیوانہ پاگل سفہا سمجھتے تھے. کیا تم نے ان وعدوں کو پورا پا لیا جو رب نے کیے تھے؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کے جنت میں پورے پا لیے. یہ جو ڈسکشن ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں ذکر کیا ہے. یہ اصل میں بیسیکلی ایک کنسولیشن ہے اہل ایمان کو کہ کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی دنیا کی زندگی تنگ نظر آتی ہے تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ظالم ہیں وہ اپنے ظلم کا خمیازہ ضرور بھگتیں گے. ٹو ایڈ پرسویسو ارجنسی ٹو ہز میسیج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے یہ ایک بیکنگ فورس ہے. جہنم اور جنت کا تذکرہ جا بجا قرآن میں آیا ہے. شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو قرآن کا جو آخرت کے ذکر سے خالی ہو. تو اتنی کثرت کے ساتھ اس لیے کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے اس میں بندوں کو وارن کرنا تھا، آگاہ کرنا تھا، انہیں چوکنا کرنا تھا، زندگی کے بارے میں انہیں متنبہ کرنا تھا. اس کے لیے اینڈ ٹو کیٹیگرائز پیپل. ہمیں معلوم ہو کہ دنیا میں جو کیٹیگریز آف پیپل ہیں ان میں کیا کیا صفات، کیا کیا کردار ہوتے ہیں، ان سب کو کیٹیگرائز کیا. قرآن نے ایک جگہ نہیں جہنم کا ذکر یہاں کیا تو کچھ اور صفات، وہاں ذکر کیا تو کچھ اور صفات، وہاں ذکر کیا تو کچھ اور کیریکٹرز. تو اس طرح سے پورے قرآن میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیٹیگرائزیشن کرنے میں آسانی ہوگی. خواتین و حضرات، پاتھ وے ٹو ہیل، جہنم میں کون جائیں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا. لیکن قرآن اور حدیث میں اس کا کچھ فریم ورک بتایا گیا. نمبر 1 ہے کہ ڈینائرز آف ٹروتھ، حق سے اناد رکھنے والے، حق کا انکار کرنے والے، حق کو نیچا دکھانے والے، یہ وہ راستہ ہے جو جہنم تک جاتا ہے. ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود گاڈ، یونیورس کا مطالعہ کر کے، اپنی ذات کا مطالعہ کر کے، تاریخ کا مطالعہ کر کے، خدا کی نعمتوں کو کھا کر خدا کی نمک حلالی کرنے کے بجائے خدا کی نمک حرامی کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. ظالم دنیا میں ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اودھم مچاتے ہیں، بے کسوں مجبوروں پر ظلم کرتے ہیں، زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، ان کی انسانی حیثیت ختم کر دیتے ہیں. تو جو لوگ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں وہ آگے کا راستہ ان کا جا کر کھڈ میں پہنچتا ہے. پھر اینیمیز آف ٹروتھ، حق سے دشمنی کرنے والے، حق کے راستے میں روڑے اٹکانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف جائیں گے. پھر اس کے بعد کریٹنگ ہرڈلز، حق سے دشمنی اور حق کا راستہ روکنا. پھر اس کے بعد ہپوکریٹس، جو منافقین ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں پہنچیں گے. ایروگینٹ اینڈ ہاٹی، جو متکبر ہیں،
جو مغرور ہیں، متمرد ہیں، جو دنیا میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جہنم کے راستے میں جا رہے ہیں۔ پھر ریجیکشن آف اسپیسیفک ٹیننٹس، قرآن میں بات بتایا کہ جو قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جو آخرت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایکسپلینیشن میں بہت سی باتیں بتائیں۔ ان میں سے جو کرمنل افینسز ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے اصنام پرستی ہے اور جادو ہے، قتل ہے اور چوری ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، سودی کاروبار ہے، ارتداد ہے اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ایک آئیڈیا دیتا ہے انسانوں کو کہ کیا کیا وہ ایٹیٹیوڈ ہیں، کیا کیا وہ رویے ہیں جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈال لیتا ہے۔ اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس پارے میں دیکھیے کہ یہ جہنم کے سلسلے میں آیتیں آئی ہیں۔ کہا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو لوگ اس کے بھڑکنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ کہا کہ تکادو تمیز من الغیظ، غیظ سے، غضب سے پھٹی پڑتی ہوگی، چلا رہی ہوگی۔ جس طرح سے بھوکا شیر دھاڑے مارتا ہے اس طرح سے جہنم دھاڑے مار رہی ہوگی۔ کہا ایک اور صورت میں خذوہ فغلوا، پکڑو اسے اور طوق سے پہنا دو اور جہنم میں جھونک دو، ٹھونس دو انہیں جہنم میں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور زنجیر، ایک بڑی زنجیر سے لپیٹ کر انہیں باندھ دو۔ اور کتنی بڑی زنجیر؟ 70 ہاتھ بڑی زنجیر۔ بعض جگہ قرآن میں آیا ہے کہ جو سرمایہ دار دنیا میں ظلم ڈھاتے تھے انہیں کھمبوں میں لپیٹ کر زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا، اور کہا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے لیے دیکھیے الفاظ، دیکھیے کیسے ثقیل ہیں اور کیسے وزنی ہیں اور کیسا رویہ ہے جہنم کا۔ پھر دیکھیں کلا انہا لظا، نہیں ہرگز نہیں، ان کا خیال غلط ہے، وہ تو بھڑکنے والی آگ ہے، شعلہ زن آگ ہے۔ کہا نزاعۃ للشوی، چہرہ اور اس کے آس پاس کی چمڑی کو کھینچ لے گی جہنم۔ جیسے ہی آدمی قریب جائے گا اس کی چمڑی جھلس جائے گی، خاص کر اس علاقے کی چمڑی۔ اور کہا تدعو من ادبر وتولی، کہ جو پیٹ پھیر کر گیا اور منہ موڑا حق سے، اسے پکارے گی لاؤ اسے میرے پاس، لاؤ اسے میرے پاس۔ وجمع فاوعی، مال سائن کر رکھتا تھا، جمع کر رکھتا تھا۔ دیکھیں انا لدینا انکالا وجحیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور ایسا کھانا انہیں دیا جائے گا کہ ان کے حلق میں پھنس جائے گا اور دردناک عذاب۔ وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، جہنم رحم نہیں کھائے گی، کسی کو چھوڑے گی نہیں، سزا میں تخفیف نہیں کرے گی اور جینے نہیں دے گی۔ وہاں انسان کا نہ جینا ہے نہ مرنا ہے۔ لواحۃ للبشر، چمڑی کو جھلس دینے والی آگ ہے۔ علیہا 19، اس پر 19 داروغہ مقرر ہیں۔ دیکھیں انطلق الی ظل ذی 3 شعب، چلو اس جہنم کی طرف جس کے سائے کی 3 شاخیں ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ دھواں 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 ہوگا۔ 3 شاخوں سے مراد یہ ہے کہ ایک تو دائیں بائیں، ایک تو اوپر نیچے اور ایک آگے پیچھے، یعنی ایک کیوب آپ سمجھیے۔ تو ہر طرف دھواں، آگ ہی آگ۔ اور کہا کہ لا دلیل ولا یغنی من اللہب، وہاں ٹھنڈک نہیں ہے، وہاں چھاؤں نہیں ہوگی اور وہاں آگ سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر،
وہ جہنم ہوگی کہ اس کے شرارے، اس کی چنگاریاں اتنی بڑی چنگاریاں، جیسے بڑے بڑے محل جب ہم الاؤ جلاتے ہیں تو اس کی چنگاریاں نکلتی ہیں تو وہ آدھا mm 1 mm بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی چنگاری، اس کے شرارے ایک محل کے برابر۔ جو لوگ محلوں میں زندگی بسر کرتے تھے، آخرت کو فراموش کرتے تھے، ان کے لیے اس طرح کا ایک منظر پیش کیا گیا کہ کیسی آگ ہوگی، دہکتی ہوئی، دھڑکتی ہوئی، غیظ و غضب والی، جوش کھاتی ہوئی آگ ہوگی۔ پھر کہا کہ کأنہ جمالۃ صفر، یعنی یہ ہے کہ اونٹوں کے ریوڑ کو کہا گیا۔ آگ کو دور سے دیکھیں گے تو اونٹوں کا جو ریوڑ ہے، عرب کے لوگوں کی مناسبت سے بات کہی گئی تو اس طرح سے شرارے نکل رہے ہوں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس پارے میں اور بہت سی آیتیں ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بات آپ سن لیں، وہ یہ ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے جہنم کے بارے میں؟ ان آیتوں کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ جہنم ایک زندہ حقیقت ہے، ایک لیونگ اینٹیٹی ہے، اس کے اندر زندگی ہے، اس کے اندر غیظ ہے، اس کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر غضب ہے، وہ دھاڑے مار رہی ہے، وہ پکار رہی ہے، وہ بلا رہی ہے، وہ پوچھ رہی ہے۔ ایک زندہ حقیقت پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو ویژوالائز کرتا ہے کہ کیسی وہ جہنم ہوگی۔ اس سے بچنے کی فکر کریں، اس سے بچنے کے لیے اقدامات کریں، اس سے بچنے کے لیے قرآن نے جو منصوبہ دیا، زندگی کا جو طریقہ بتایا، جو اصول و ضوابط دیے، اس کا پالن کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ان تمام چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ یہ ہے کہ نو سول شیل بی برڈنڈ فار ادرس ڈیڈ۔ یاد رہیں کہ ایک نفس، ایک جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا یا جزا پانی پڑے گی۔ اسلام does not subscribe to the idea of born sinners۔ اسلام میں وہ نہیں کہ کوئی پیدائشی گنہگار ہے، یہ بوجھ ہی نہیں ہے۔ اور hence door of salvation can be unlocked by every person۔ ہم اپنی نجات کے لیے اپنا سامان خود کر سکتے ہیں، ہم اپنی نجات کے لیے انتظامات کر سکتے ہیں، اقدامات کر سکتے ہیں۔ ایمان، وے آؤٹ ٹو سیلویشن اینگزائٹی۔ بہت سے انسان جب بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، موت کے قریب آ جاتے ہیں، سیلویشن کی فکر ہوتی ہے، اس کی ایک اینگزائٹی ہوتی ہے۔ اسلام ایمان کے تھرو سے اس سیلویشن کی اینگزائٹی کو ختم کرتا ہے۔ ایمان لے آئے تو پھر جہنم سے بچنا ممکن ہے۔ پھر یہ بتایا گیا توبہ، انسان اگر توبہ کرے کتنا بھی گناہ کیوں نہ ہوا ہو، اس کے ذریعے سے وہ زندگی کو پھر سے پا سکتا ہے۔ آئیڈیا آف انٹرسیشن، بعض دفعہ شفاعت کا تذکرہ ہے، ہر ایک کے لیے شفاعت نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اور جس کے حق میں چاہیں اجازت دیں تو جتنا چاہیں وہ بولے۔ یہ ایک شفاعت کا بھی ایک دروازہ کھلا ہے۔ ابسٹین فرام کبائر، بڑے گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔